الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، وہ آئے جن کی آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گڑیائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مسترد تھی جس کی خاطر وادی بطحا، وہ آئے جس کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر اے جنت کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے ساتھیوں اور بزرگوں، کہیں جمعوں سے ہمارا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان جاری ہے۔ میرے دوستو، عام انسان اور ولی میں جو فرق ہے، تو ولی کو اللہ جل جلالہ نے کرامات عطا فرمائی ہیں، اور وہ ہر وقت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ پر عمل کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ میرے دوستو، لیکن کوئی ولی دعویٰ نہیں کرتا، اپنی ذات پر فخر نہیں کرتا، لیکن ایک شخصیت اس کائنات کے اندر اللہ جل جلالہ نے ایسی پیدا فرمائی، ایسا محبوب، اپنا لاڈلا محبوب ہمیں عطا فرمایا کہ جن کو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تم لوگوں تک اپنی پہچان پہنچاؤ۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جتنے بھی آئے، سب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں زندگی گزاری، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا سید الولد آدم
ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں اور بطور فخر نہیں کہتا، بلکہ بطور تبلیغ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ میرے دوستو، اللہ جل جلالہ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الرسل، یا ایھا الرسل بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اس چیز کو لوگوں تک ضرور پہنچاؤ جو اللہ کی طرف سے تم پر اتاری گئی ہے، اور اگر بالفرض تم ایسا نہ کرو تو تم سمجھ لو کہ تم نے خدا کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا سید الولد آدم ولا فخر، کہ میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، تمام بنی آدم کا سردار ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام زمین کو چھان ڈالا ہے، مگر بنی ہاشم جیسا افضل اور بہترین کسی کو نہ پایا، اس جیسا بہترین کسی کو نہ پایا۔ اس حدیث مبارک کو امام طبرانی رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، اور حافظ اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر صحت کی علامت اور آثار بالکل نمایاں اور واضح ہیں، اور حکیم ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین نے پاک نفوس کی تلاش میں زمین کا چکر لگایا، مگر زمانہ چونکہ جاہلیت کا تھا، اس لیے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ظاہری افعال اعمال پر نظر نہ کی بلکہ فطرت استعداد پر نظر کی۔ اس اعتبار سے عموماً عرب اور خاص بنی ہاشم سے کسی کو افضل نہ پایا، بنی ہاشم کے علاوہ کسی کو افضل نہ پایا۔ میرے دوستو، ایک روایت میں نے ابتدا خطبے میں آپ کو کہی، جس وقت میں ابتدا کر رہا تھا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیتی عربی میں کہتے ہیں بیتی میرا گھر اور میرا روزہ، یہ کیا ہے؟ یہ جنت کی جگہیں ہیں، جنت کے ٹکڑے ہیں، جنت کے حصے ہیں۔ میرے دوستو، آج ممبر کی بات آ گئی تو آج ممبر پر آپ کو بات سناؤں کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کھجور کے تنے کے ساتھ جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے، عرب میں ایک عورت تھی، اس کے پاس ایک کاریگر تھا، اس نے کہا کہ یہ کاریگر بہت بہترین کام کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے، اللہ کے نبی آپ کے لیے ایک ممبر نہ بنا دوں خوبصورت سا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنا دو۔ اجازت لی اس عورت نے۔ جب ممبر تیار کیا گیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا
لیکن صحیح اور مضبوط مستند روایت یہ ہے کہ اس عورت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی. بہرکیف جب ممبر تیار ہو گیا اور لایا گیا، بہت خوبصورت بنا ہوا ممبر تھا اس زمانے کا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے آئے تو اس وقت کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے. چونکہ ہم تو اجمی ہیں اور ہم تو ہندکو اردو اور پشتو بولتے ہیں، تو ہم تو پہلے بیان کرتے ہیں اور بعد میں ہمارا خطبہ ہوتا ہے. لیکن وہ تو عرب تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے یہ جو بیان تھا یہ خطبہ ہی ہوا کرتا تھا. تو خطبہ دینے کے لیے جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور جیسے ہی ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو ایک رونے کی آواز آئی، اور ایسی رونے کی آواز جیسے کوئی بہت غم اور درد میں یا کسی کو مار پڑی ہو اور فریاد کر رہا ہو، ایسی رونے کی آواز آئی. اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ہے بھی نہیں، لیکن جب کھجور کے تنے کی طرف نظر گئی، وہ تنا جو بالکل خشک تھا، وہ تنا جو بالکل خشک تھا، اس تنے سے ایسے رونے کی اور گڑ گڑانے کی آوازیں آ رہی تھی کہ سب صحابہ حیران ہو گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے اور صحابہ بھی بیٹھے، سب حیران ہو گئے، سب حیران ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ چھوڑا اور گئے اور اس کھجور کے تنے کو گلے سے لگایا، اور جیسے کسی کو تسلی دی جاتی ہے تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ مارا جاتا ہے، ایسی شفقت کا ہاتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رحمت کا ہاتھ مبارک اس پر مار رہے تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تسلی دی. اور اس کے بعد بھی جیسے ایک بچہ بہت رو لے اور پھر اس کی سسکیوں کی آواز آتی ہے، وہ سسکیاں بعد میں بھی وہ کھجور کا تنا لے رہا تھا، وہ بعد میں بھی وہ سسکیاں لے رہا تھا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں ایسے رو اور گڑ گڑا رہے ہو؟ تم پریشان مت ہو، تم رو مت. اگر تم کہو تو تمہارے لیے میں دعا کروں اور تمہیں سرسبز ہو جاؤ گے، اور تمہارے تن پر میوہ آ جائے گا، تم کھجوریں پکڑنے لگو گے اور سب لوگ عرب کے کھائیں گے وہ کھجوریں، لیکن ختم نہیں ہوں گی. لیکن کیسا عاشق تھا اللہ کا نبی، کیسے عشق تھا اس کھجور کے تنے کو بھی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو، تو اس کھجور کے تنے نے کہا کہ آپ جو بھی کہیں بنا دیں، آپ جو بھی کہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، جب فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو آخر وہ بھی آقا کا عاشق تھا. اس نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی میرے ساتھ وعدہ کرو، میرے ساتھ قسم کرو کہ جنت میں میں آپ کا ممبر ہوں، جنت میں میں آپ کا ممبر ہوں. میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تو کھجور کے درختوں نے بھی سنی تو انہوں نے بھی آنسو بہائے، انہوں نے بھی آنسو بہائے. میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ مبارکہ، وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تھے، وہ کھجور کا تنا بھی ایسے آنسو بہا رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے.
جیسے کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور روتا ہے. اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تھے ہی شفقت اور محبت والے. تو آقا نے فرمایا کہ چلو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ تمہیں جنت میں میرا ممبر بنا دے گا. میرے دوستو، اس کھجور کے تنے میں بھی ایسی محبت تھی، لیکن ہمارے معاشرے کی جاہلیت اس حد تجاوز تک آ گئی ہے کہ وہ ہستی جس کے توفیل اور جس کی خیرات ہم انسان بنے اور ہمیں انسانوں والی شکل ملی، ورنہ پتہ نہیں سانپ ہوتے کیڑے ہوتے ہم کیا بن جاتے نعوذ باللہ. اس کی خاطر ہمیں انسانوں والا چہرہ ملا، لیکن ہمارا یہ جاہل معاشرہ اس سے بھی نہ رہا، اس کی شان میں بھی گستاخیاں ہوں. جس پر کھجور کے تنوں نے بھی آنسو بہائے، جس کی محبت سے دیکھو کہ کھجور کے تنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدا ہوئے تو کیسے آنسو بہا رہے ہیں. او انسانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے یہ چہرے لے کر جاؤ گے؟ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے ایسے چہرے لے کے جاؤ گے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ گستاخ کا حشر کیا ہونا چاہیے. اس پر ایک روایت آپ کو سناؤں، یہ مستند باتیں، یہ حدیث کی بخاری اور مسلم کی باتیں ہیں، کوئی جنگ اخبار کی خبریں نہیں ہیں. بالکل اس پر کسی مذہب اور کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہوگا، یہ میرا دعویٰ ہے. بخاری میں بھی ہوگی حدیث اور مسلم میں بھی ہوگی، تمام کتابوں نے نقل کی ہوگی. ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شاگردوں کے سامنے درس کر رہے ہیں، اپنی مبارک حدیث جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، صحابہ کو سکھا رہے ہیں. اس دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ایک الفاظ نکلے، فرمائے یہ جو فلاں شخص ہے اس نے مجھے بہت ستایا ہے. کیا فرمایا؟ یہ جو فلاں شخص ہے اس نے مجھے بہت ستایا. وہ کافر تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، ہر وقت گستاخیاں کرتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے فرمایا کہ اس نے مجھے بہت ستایا ہے. ایک صحابی اٹھا اور سیدھا گیا. اب تو یہ مینا کی طرف جاؤ گے تو پہاڑ کے نیچے سے سرنگ بنے ہوئے ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ سیدھا پہاڑ تھا، بالکل پہاڑ کے اوپر جانا بہت مشکل کام تھا. یہ صحابی دوڑتے ہوئے گئے اور جیسے ہی پہاڑ کی طرف گئے دیکھا وہی گستاخ رسول جو گستاخی کرتا تھا وہ جا رہا ہے. اس سے ملے اور وہ کہتا ہے کیسے آنا ہوا؟ کہتا ہے تمہارا کیسے آنا ہوا؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس صحابی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم اپنا نام بتاؤ. اس نے کہا نہیں، تم اپنا نام بتاؤ پہلے. دیکھو اب صحابہ کو اللہ جل جلالہ نے کیسی ذہانت خوبصورت دی تھی. تو آگے سے وہ گستاخ کہنے لگا، وہ محمد بن عبداللہ جو ہے اس نے تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ہر وقت کہتا ہے نعوذ باللہ کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں. ہر وقت یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ کافر یہ گستاخی کی باتیں اس صحابی کے سامنے کر رہا ہے. یہ کافر یہ گستاخی کی باتیں کر رہا ہے. صحابی نے سنا
تو اللہ جل جلالہ نے خیر القرون والوں کو دماغ بھی ایسے دیے تھے ذہانت کے. اس صحابی نے کہا تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ چلو میں تمہارے ساتھ مل لیتا ہوں، بس اس کا کام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمام کر دیں گے، بس یہ جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں نعوذ باللہ. تو کہا اچھا بس تیار ہے. پھر دونوں روانہ ہو گئے. جیسے ہی روانہ ہو گئے تھوڑے سے آگے گئے اور اس گستاخ کی نظر جب ادھر ادھر گئی، اس صحابی نے تلوار نکالی اور گردن اڑا کر وہاں پھینک دی. اور جیسے ہی گردن اڑائی اور وہ گردن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے، فرمایا اللہ کے نبی دیکھو یہ آپ کی گستاخی کیا کرتا تھا، اس کی گردن لے آئے. گستاخ رسول کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ نے تو ہمیں پریکٹیکلی دکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے. گستاخ رسول کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو کیسی ذہانت اس نے استعمال کی. فرمایا چلو پھر دونوں مل کر مقابلہ کرتے ہیں. جیسے ہی تھوڑا سا آگے گئے اور اس کافر نے سوچا کہ بس دوست تو مل گیا مجھے کام کا. جب اس نے تھوڑی سی غفلت بھری نگاہ پھیری تو صحابی نے اس کا کام تمام کر دیا. گستاخ رسول کا یہ انجام ہونا چاہیے. میرے دوستو، وہ ہستی کہ جو لوگ نعوذ باللہ اس کی شان میں کہتے ہیں کہ یہ عام انسان ہے، تو میں اسے کہتا ہوں کہ اگر تم بول براس کے لیے کھیتوں کی طرف جاتے ہو، اس زمانے میں تو باتھ روم نکل آئے ہیں، ہر کمرے کے اندر باتھ روم ہے. اس زمانے میں باتھ روم نہیں تھے. عربی میں اسے مرحاض بھی کہتے ہیں، دورات المیاں بھی کہتے ہیں، بیت الخلاء بھی کہتے ہیں. یہ اس زمانے میں تو نہیں تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کہیں جاتے حاجت کے لیے تو دیکھتے سفر کرتے خوب طویل، اور اس سفر کے بعد دیکھتے کہ کچھ نہیں ملا، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے اور درخت بھی دور ہے، تو ایسے اشارہ کرتے تعال یا شجرہ، تعال یا شجرہ. درخت دوڑتے ہوئے اللہ کی قسم آتے اور اللہ کے نبی کو بیچ میں لے لیتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپا لیتے اور آقا علیہ السلام اپنی حاجت پوری کرتے. درخت دوڑ کر آتے. یہ کوئی جنگ اخبار کی خبریں آپ کو نہیں بتا رہے، یہ بخاری اور مسلم بتا رہا ہوں. یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. جو کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کا نبی میرے جیسا ہے، تو اس سے میں پوچھتا ہوں تمہاری بات تو تمہاری بیوی نہیں مانتی. تم تو اپنی بیوی سے کہو کہ انسان ہے زندہ، اس سے کہو ادھر آ. وہ دیکھو تمہیں کیسے ذلیل کرتی ہو. تم درخت کو کیا بلاؤ گے؟ تم درخت کو بلا سکتے ہو؟ تم درخت کو بلا سکتے ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ تعال یا شجرہ، ادھر آؤ اے درخت. سارے کے سارے روانہ ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مؤذن تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دوسرے صحابی تھے حضورہ، دواد سے اس کا نام آتا ہے حضورہ. یہ بھی صحابی تھے. ایک مرتبہ اذان دے رہے اور ایک بچہ تھا، جیسے یہاں مسجد میں اذان ہوتی ہے اور ایک بچہ باہر چیخنے لگے، نقل اتارنے لگے. وہ بچہ نقل اتارنے لگا، حالانکہ کافروں کا بچہ تھا، مسلمانوں کا نہیں تھا. وہ بچہ نقل اتار رہے اس کی. وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ بچہ بھی آواز دیتا ہے لیکن یہاں ہلکی کر لیتا ہے آواز، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب اذان ختم ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بچے کو لے کر آؤ، اس بچے کو
لے کر آؤ. جب اس بچے کو بلایا فرمایا ابھی تم کیسی اذان دے رہے تھے ویسی ہی دو, اب اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو کافر ہوں تو کافر, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس بچے کو تو یہ پتہ نہیں ہے, لیکن تھا سمجھدار بچے, ایسا نہیں ہے وہ نقل اتار رہا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے کہا کہ دوبارہ بولو, اب دوبارہ اذان دو. جب یہ اشہد ان لا الہ پر پہنچتا تو یہ پھر آواز کو ہلکی کر لیتا, دھیمی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے بسرعہ بسرعہ, تیز بولو تیز بولو. تو یہ بچہ اب دوبارہ بول رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے 4 مرتبہ کہلوایا, اور وہ بچہ مسلمان ہوا جب تک وہ زندہ تھا, صحابی تھا, جب تک وہ زندہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی اذان میں 4 مرتبہ پڑھتا تھا, اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی 4 مرتبہ پڑھتا تھا. لوگ اسے کہتے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے سردار دو جہان نے ایسے کہا تھا. تم کون ہوتے ہو؟ مجھے سردار دو جہان نے, جب تک زندہ تھا 4 مرتبہ پڑھتا تھا اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی 4 مرتبہ, اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی 4 مرتبہ پڑھتا. صحابہ نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت صرف سنی نہیں, دیکھی نہیں, بلکہ اپنی زندگی میں اپنائی ہے. ایک صحابی نے دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلنے اور جبہ پہنے ہوئے, وہ جبے کے بٹن کھلے ہوئے تھے یہاں کے. اس صحابی نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کے بٹن کھلے جیسے اپنے گھر سے انسان نکلتا ہے. بس اس حالت میں اس صحابی نے دیکھا, جب تک وہ صحابی زندہ تھا اس کے یہاں کے بٹن کھلے رہتے تھے. لوگ کہتے تھے اس کو کہ یہ کیا کیا ہوا ہے تم نے, اپنے سامنے تمہارا یہ گہربان کھلا ہوا ہے, بٹن کھلے ہیں. فرمایا میں نے اپنے محبوب کو ایسے دیکھا تھا, میں نے اپنے محبوب کو ایسے دیکھا تھا. یہ جس صحابی کی میں نے آپ کو بات کی کہ ایسا عاشق رسول تھا ختم نبوت کا, ایسا عاشق تھا کہ اس کافر کی گردن لے کر آیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے درس فرما رہے, اور اس صحابی سے کہا, فرمایا کہ مانگ کیا مانگتا ہے کہ تمہیں دوں. کیا فرمایا؟ مانگ کیا مانگتا ہے کہ تمہیں دوں. تو اس نے کہا اللہ کے نبی یہ جو آپ کے پاس امسا نہیں, امسا یہ لاٹھی, یہ مجھے دے دو, یہ مجھے دے دو. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ امسا اس کو دی, وہ امسا دی اس کو, اور وہ گھر لے کر آیا تو اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ اس کو بہت خوشبو اور معطر کر کے رکھنا. تو ہر وقت جب بھی اسے نکالتا خوب معطر اور اسے خوب خوشبو لگی رہتی تھی. اور جس وقت یہ صحابی بیمار ہوا اور دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس نے وصیت کی, فرمایا میرے بچوں جس وقت میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور تم مجھے کفن دو تو میرے کفن میں میرے ساتھ یہ اللہ کے نبی کی امسا بھی رکھنا, کیونکہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی ہولناک منظر ہوگا, ہر لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, لیکن اللہ کے نبی میں ابھی سے آپ کو اپنی پہچان بتاتا ہوں کہ میرے پاس آپ کی امسا نشانی ہوگی. کیسی محبت, وہ امسا اس کے ساتھ قبر میں رکھی گئی, وہ صحابی کے ساتھ کیسی محبت تھی صحابہ کی. ایک مرتبہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے, راستے میں پہاڑ پتھر دیکھے, چٹان, اور کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. عرب تو جنگل تھا, سب ریگستانی علاقہ تھا, پہاڑی پہاڑ, کالے پتھر تھے, لیکن ان پتھروں سے
ایک دم آوازیں آنے لگی، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، انسان تو کوئی ہے نہیں، ہاں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا کہ یہ سامنے والا پتھر ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ مجھے سلام کر رہا ہے۔ یہ سامنے والا پتھر یہ میرا دوست ہے، مجھے سلام کر رہا ہے۔ ارے جسے پتھروں نے بھی سلام کیے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام الانبیاء کے چچا تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف فرما ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری پرورش ابو طالب نے لی، اور وہ تو یمن ادھر ادھر شام جایا کرتے تھے، کاروبار کے لیے تجارت والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک علاقے پر پہنچے اور وہاں قیام کیا، انہوں نے قیام کیا تو پورا مجمع رکا ہوا ہے، سب وہ قافلہ پورا رکا ہوا ہے۔ اس قافلے کے اندر دھوپ بہت تیز تھی، عربوں کی دھوپ مشہور تھی، گرمی مشہور تھی۔ تو وہ قافلہ جہاں رکا تو کچھ لوگوں نے قیام کیا تو درخت کے سائے کے نیچے قیام کیا، درخت کے سائے کے نیچے قیام کیا۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو سب لوگ درخت کے سائے کے نیچے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جگہ نہ ملی تو وہ گھوم کر آئے، اور جب گھوم کر آئے تو وہاں عیسائیوں کا ایک عالم بیٹھا تھا، راہب۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو سایہ ان لوگوں پر تھا درخت کا، وہ درخت گھوما، اور جس طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اسی طرف یہ درخت گھوم رہے، اسی طرف یہ درخت گھوم رہے۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو وہ درخت نے سیدھا سایہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا اور لوگوں سے ہٹ گیا، اور جب ہٹا وہ درخت تو اس راہب نے دیکھا اس قافلے کو، اور قافلے والوں سے چھان بین کی کہ اس قافلے کا سربراہ کون ہے، اس کا مدیر کون ہے، عربی میں مدیر کہتے ہیں اس کو، مدیر اس کا کون ہے، اس قافلے کا بڑا کون ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ سامنے والا شخص ہے، ابو طالب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہے۔ جب اس کے پاس گئے تو فرمایا کہ یہ جو سامنے بچہ ہے یہ کس کا ہے؟ فرمایا یہ میرا بھتیجا ہے۔ سادگی تھی ان کی۔ تو وہ راہب اسے کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے جو کتابوں کے اندر پڑھا ہے یہ وہی ہے، یہ تو خاتم النبیین ہے، یہ تو سید المرسلین ہے۔ تم اس نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے ابو طالب، لیکن میں نے اس آئینے میں دیکھا ہے، میں نے اس خوردبین سے دیکھا ہے۔ میرا علم یہ کہتا ہے جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس کا ناک ایسا ہوگا، اس کی زلفیں ایسی ہوں گی، اس کی زلفیں ایسی ہوں گی، اس کے ہونٹ مبارک ایسے ہوں گے، اس کا چہرہ مبارک ایسے ہوگا، اس کا سینہ مبارک ایسے ہوگا، اس کا رنگ مبارک ایسے ہوگا۔ تو اللہ کی قسم یہ وہی ہے، خاتم النبیین ہے۔ اے ابو طالب اس بچے کو یہاں سے لے جاؤ، یہاں سے جاؤ، ورنہ اس کے دشمن بہت ہیں، اسے شہید کر دیں گے، یہاں اسے شہید کر دیں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے۔ لیکن یہ خلاصہ اس بات کا یہ تھا کہ دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرف جا رہے ہیں درخت اسی طرف جھک رہے ہیں، درخت اسی طرف جھک رہے ہیں۔
ایک مرتبہ حضرت آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توضع وضو فرما رہے ہیں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی لحیہ مبارک، داڑھی مبارک کا ایک بال تھا، وہ بال دیکھا تو فوراً آئے اور وہ بال اٹھایا اور قلن سوا عربی میں ٹوپی کو کہتے ہیں، عربی میں ٹوپی کو قلن سوا کہتے ہیں، اس میں وہ بال مبارک سی لیا، ٹوپی کے اندر چھپایا ہوا تھا، وہ سیا ہوا تھا، اور فرماتے جب بھی مقابلے کے لیے میں جاتا، جب بھی مقابلے کے لیے جاتا تو کفار کی گردنیں پڑی رہے، گردنیں اڑا دیتا تھا، سب کی ایسی طاقت تھی مجھ میں۔ لیکن ایک جنگ کے اندر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ٹوپی گم ہوئی تو زوروں کا تار رو رہے، زوروں کا تار رو رہے، تو لوگ ان سے کہہ رہے کہ تم تو اتنے بہادر آدمی ہو، تم پر تو شجاعت ختم ہے، بہادری ختم ہے، پھر تم کیوں، تمہیں تو سیف اللہ کا لقب ملا ہے تو ایسے آنسو کیوں بہہ رہے ہو؟ فرمایا میرے یار کا جو بال تھا وہ آج مجھ سے گم ہو، ایسے لگا کہ خالد بن ولید کی ساری دنیا کھو گئی ہے، خالد بن ولید کی ساری دنیا کھو گئی ہے۔ یہ محبت تھی صحابہ کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میرے دوستو، جو کہتا ہے کہ نبی تیرا میرا جیسا عام انسان، تو اسے میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا تم جاؤ تو صحیح کھیت کی طرف بہانے کے لیے، اور دیکھو پھر تمہارا دوبر اور تمہارا یہ سارا جسم لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ تمہیں اگر یہ درخت چھپا لیں پھر تو میں کہوں گا کہ ہاں، تمہارے اس غلام مرزا قادیانی میں اگر یہ طاقت ہوتی تو وہ ٹٹی میں نہ مرتا، پھر جس کے متعلق وہ شاعر نے کہا اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی، تو تمہارے اس غلام مرزے میں اگر یہ طاقت ہوتی تو وہ ٹٹی میں نہ مرتا۔ میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ مبارکہ، آپ کی آمد، عرب کی لڑکیاں اور عرب کی عورتیں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا سے کیا فرماتی تھی جب کنویں کے پاس آتی؟ فرماتی آمنہ تم جب بھی پانی بھرنے آتی ہو تو یہ کنویں کا پانی ابل کر بالکل کنویں کے سر پر آ جاتا ہے، کنویں کے سر پر آ جاتا ہے۔ آمنہ فرمایا جب تک، ان عورتوں نے کہا آمنہ جب تک ہم اپنے مشکیزیں نہ بھر لیں تم یہاں سے جانا نہیں، ورنہ اس کنویں کا پانی نیچے چلا جائے گا اور ہم محروم ہو جائیں گے پانی، تم یہی کھڑی رہو، تم یہی کھڑی رہو، یہ پانی ابل کر اوپر آ جاتا۔ ارے میں تو کہتا ہوں جو کہتے ہیں نبی تمہارے میرے جیسا، میں تو اسے کہتا ہوں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر تمہارا یہ عقیدہ ہو کہ تیرے میرے جیسا تو تم پانی کی موٹر بھی لگاؤ تو اس میں بھی پانی اللہ کی قسم نہیں آئے گا۔ تم تو یہ کہتے ہو تم تو یہ ہیڈ پمپ لگاؤ اور اسے بھی مارو اس میں بھی پانی نہیں آئے گا۔ اور بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے، حضرت ساریہ بن ارباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتی ہے کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لا رہے تھے اس وقت میں نے اپنی آنکھوں سے ستاروں کو دیکھا، ایسے سیدھے سیدھے میرے گھر کی طرف آ رہے تھے، مجھے ڈر لگا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ زمین پر گر جائیں گے۔ آج کل کی سائنس کہتی ہے کہ ایک ستارہ پوری زمین سے بڑا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ سنے آپ لوگوں نے، کیمسٹری بایولوجی والوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ستارہ پوری زمین سے بڑا ہے۔ تو بتاؤ کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف ستارے جھک رہے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد حضرت ہاشم، ان کو اللہ جل جلالہ نے جو حسن
عطا فرمایا تھا، اس کے متعلق ایک بات آپ کو کہوں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ بہت زیادہ محبت اور احترام کی وجہ سے، زمانے جاہلیت تھا، لوگ حضرت ہاشم کو سجدے کرتے تھے، لوگ حضرت ہاشم کو دیکھتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا کو، تو اس کو لوگ سجدے کرتے تھے۔ اور حضرت عبد المطلب کو لوگ کس لیے لے جاتے تھے؟ جب بارش نہ ہو تو اسے کہتے تھے کہ آؤ، پہاڑ کے اوپر اسے لے کے جاتے اور اسے کہتے کہ دعا کرو کہ بارش ہو، اور جب بھی وہ اللہ کا ولی دعا کرتا اسی وقت بارش شروع ہو جاتی۔ تو اور میں تو صلاۃ استسقاء پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ اگر ہو بھی تو رک جائے۔ ہم تو ایسی تباہیوں میں مبتلا ہیں، ہمارا تو سب کچھ شرک کفر کا بھرا ہوا ہے، سب جھوٹ کا بھرا ہوا ہے، ہمارے اندر تو سب حلال حرام سب گند جمع ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم تو صلاۃ استسقاء کے لیے بھی ہاتھ اٹھائیں، اس کے لیے بھی نعوذ باللہ سجدہ لگائیں تو وہ لگی ہوئی بارش بھی تھم جائے، وہ بھی رک جائے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، ممبر پر تشریف فرمائے، اور اس وقت اس نے کہا کہ اللہ کے نبی دعا کرو کہ بارش ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہاتھ اٹھائے نہیں تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ ایک بادل آیا مشرق کی طرف سے، اور معمولی سا بادل تھا، صحابہ کہتے ہیں، اور ایسی بارش شروع ہوئی کہ مسلسل 1 ہفتہ بارش رہی، اور پھر اگلا جمعہ آیا تو اسی صحابی نے، روایات میں آتا ہے کہ اسی صحابی نے کہا اللہ کے نبی مال مویشی ڈوب گئے ہیں، دعا کرو کہ یہ بارش تھم جائے۔ تو اور میں نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرے کہ تیرے میرے جیسا، تو اور میں تو ہاتھ اٹھائیں تو وہ لگی ہوئی بارش بھی رک جائے۔ یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توفیل، ان کی خیرات، یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے اور کھا پی رہے، اور اللہ کا یہ شکر اور فضل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور حلوے خور ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ سب سے اچھی مولویوں کو ہی دیتا ہے، اللہ کی قسم، ممبر پر بیٹھو، سب سے سکون میں اور عزت سے دیتا ہے۔ تم اگر کوئی گورنمنٹ کا ایک افسر بھی ہو تو وہ بھی اگر ایک بابو سے تنخواہ بنوائے گا تو کیسے بنوائے گا؟ چیک پیش کرے گا اور پھر اپنے خادم کو بھیجے گا کہ بینک جاؤ اور کیش کرواؤ، اور مولوی کو تم کیسے پیسے دو گے؟ استاد جی یہ لو، ایسے منت کر کے دو گے، کیوں؟ اس وجہ سے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ طاقت اللہ جل جلالہ نے ایسے تو نہیں دی، ورنہ تم منتیں کر کے دو گے، اور بعض ہمارے ایسے ہوں گے کہ وہ لیں گے بھی نہیں، واپسی کر دیں گے۔ اگر تمہارا مال قبول کر لے تو اللہ کا شکر ادا کر۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ بہت زیادہ کھاتے پیتے ہو تم، تو مسجد میں آئے تو بہت دبلے ہو گئے ہو، کہاں سے اتنے پیسے لاتے ہو؟ میں نے کہا امریکہ سے آتے ہیں، میرے لیے مال آتا ہے، امریکہ سے ڈالر آتے ہیں، کیوں یہاں میں ممبر پر بیان کرتا ہوں جمعے کے دن تو امریکہ سے مال آتا ہے میرے پاس، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کے نبی کی خیرات ہے، اللہ کے نبی کے توفیل۔ اللہ جل جلالہ ہمارے ان علماء کو اللہ جل جلالہ بہت وسیع دیتا ہے، اور کائنات میں جتنے علماء مستند آپ دیکھیں گے ان پر اللہ جل جلالہ کا فضل ہوگا۔ یہ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات۔ اللہ جل جلالہ ان باتوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جو سہوا ہوا ہو اللہ جل جلالہ معاف فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت سیرت سمجھنے اور اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو گستاخ رسول ہے اللہ جل جلالہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں ان کو اللہ جل جلالہ غرق اور تباہ کرے، چاہے وہ ہمارے ملک کے بڑے کیوں نہ ہو۔ آیا یہ بات جو کرتا ہے اس کے ارد گرد سننے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ جو